من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 115 کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرو میں ادھر ہی ہوں، تم جدھر بھی رخ کرو گے میں ادھر ہی ہوں گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمہ جہت ہے، قادر ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج میں خانہ کعبہ، قبلہ، کیا خانہ کعبہ صرف قبلہ ہی ہے یا اور بھی کچھ ہے، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ قبلہ سامنے کو کہتے ہیں، یعنی جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے وہ سامنے، اس کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے تو خانہ کعبہ کو قبلہ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ صرف قبلہ ہے یا اور بھی کچھ ہے، کیونکہ قبلہ اول مسجد اقصی بھی تو تھی، اس کی طرف بھی تو منہ کر کے نماز پڑھائی جاتی تھی، لیکن ان دونوں میں کچھ فرق بھی ہیں۔ وہ کیا فرق ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف صرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ اس کے گرد طواف بھی کیا جاتا ہے، اس کے میقات بھی مقرر ہیں، لیکن مسجد اقصی کے گرد نہ تو طواف کیا جاتا تھا اور نہ اس کی میقات مقرر تھے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے میقات کا لحاظ نہیں کیا، نہ میقات پر رکے اور مسجد اقصی میں جا کر انبیاء کرام کی جماعت کی امامت فرمائی۔ ثابت ہوا مسجد اقصی تو صرف قبلہ تھی، لیکن خانہ کعبہ قبلہ کے علاوہ کچھ اور چیز بھی ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کے مرکز میں ہے، درمیان میں ہے، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سائنس کا اصول ہے کہ دائرہ ہمیشہ مرکز یا نقطے سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پھیلتے پھیلتے جتنا بڑا ہو جائے، لیکن وہ مرکز ایک نقطے ہی سے اس کا پھیلاؤ شروع ہوتا ہے۔ لیکن مسجد اقصی نہ تو زمین کے درمیان میں ہے، نہ اس کے گرد طواف ہوتا ہے، نہ اس کے میقات مقرر ہیں، لہذا خانہ کعبہ اور مسجد اقصی دونوں میں فرق ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات، جتنے بھی ارکان شریعت کے ہیں، مثلا حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، ان سب کا تعلق کچھ موسمی، کچھ علاقائی، کچھ آسمانی چیزوں کے ساتھ ہے۔ یعنی نماز کے تمام اوقات سورج کی منزلوں پر منحصر ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہوگی، سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز ہوگی، پھر عصر کی نماز ہوگی، غروب کے بعد مغرب کی اذان ہوگی، نماز ہوگی، اسی طرح عشاء کی نماز۔ حج کے بھی اوقات مقرر ہیں، مخصوص مہینے ہیں، اس مہینے میں حج ہوگا، اس کے علاوہ حج نہیں ہوگا۔ لیکن حج میں بھی طواف خانہ کعبہ ہوگا۔ روزہ دیکھ لے، روزہ بھی مہینے کے حساب سے آئے گا، پھر اس کا رمضان شریف روزوں کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا یہ بھی سورج کے طلوع و غروب پر منحصر ہے۔ یعنی جتنے بھی شعائر دین ہیں یا علامات عبد ہیں، یعنی جو ہم نے اللہ کے لیے اطاعت کے شعار مقرر کیے ہیں، رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جو شعار مقرر کیے تھے عبد ہونے کے لیے، ان سب کا تعلق سورج، چاند، ستاروں، رات، دن، مہینہ ان کے حساب سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ وہی بات جو خانہ کعبہ سے چلے تھی، یعنی خانہ کعبہ مرکز ہے، نقطہ ہے، زمین کا درمیان ہے، وہاں سے زمین بننا شروع ہوئی اور پھیلی، سارے زمین و آسمان مکمل ہوئے، اور اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو مقرر کر دیا، نماز کے اوقات، روزے کے اوقات سب مقرر کر دیے۔ لیکن اس پر مزید غور
کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو ایک چھوٹی سی مثال آپ نے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین نظام کو کائنات کے ساتھ کیسے متصل کیا ہے، اس کا کچھ تو مقصد ہے۔ ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا، لیکن اس کے لیے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، جس سے رسول کریم نے کہا یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہو گیا۔ یعنی قرآن کو بھی اپنے قرآن ہونے کے لیے زبان رسول کی ضرورت تھی۔ اسی طرح خانہ کعبہ مرکز قبلہ ہوا، نمازوں کا مرکز ہوا، اسی طرف رخ کر کے کرتے ہیں، لیکن خدا تو ہر طرف موجود ہے۔ ہم نماز خدا کی پڑھتے ہیں، رخ خانہ کعبہ کا کرتے ہیں۔ اگر ہم خانہ کعبہ کا رخ نہ کریں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، لیکن خدا تو ہر طرف موجود ہے۔ اس کے موجود ہونے سے نماز کا صحیح ہونا یہ لازم نہیں آتا۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے قبلہ کا رخ ہی کرنا ضروری ہے، تبھی نماز صحیح ہوگی۔ اسی طرح سے جتنے دینی علوم، جتنے شریعہ کے حکم ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا مرکز نبی کی ذات ہے۔ نبی وہ مرکز ہے جہاں سے شریعت کے احکام شروع ہوتے ہیں اور وہ پھیلتے ہیں اور ہم تک پہنچتے ہیں۔ ہم نے اپنی اس منزل کو طے کرنا ہے، جو منزل ہمیں جنت سے نکالے جانے کے بعد، زمین پر آنے کے بعد ہمارے لیے مقرر ہوئی تھی۔ یعنی ہم نے وہ اصل تقویم کا مقام حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے، جو طریقہ بتایا، اس کے لیے ہم ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، علم دو ہی ہیں، شریعت کا علم اور شریعت کا علم اور ابدان کا علم۔ ابدان کے علم میں تو سائنس وغیرہ سارے آ جاتے ہیں۔ شریعت کا علم ہماری اس منزل تک پہنچنے کے راستے کو بتاتا ہے، جس پر عمل کر کے ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ لیکن ایک بات رہ جاتی ہے، شریعت ظاہر کا علم ہے۔ مولانا روم نے جیسے کہا ہے کہ ایک پھل ہوتا ہے، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے۔ اگر چھلکا محفوظ ہوگا تو اندر سے مغز ملے گا، اگر چھلکا محفوظ نہیں ہوگا تو مغز نہیں ملے گا۔ حالانکہ چھلکا کوئی بھی نہیں کھاتا، صرف مغز کھاتے ہیں۔ میں نے ایک بات سنی، کوئی آدمی کہتا تھا شیر سب سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا، ہاتھی طاقتور ہوتا ہے۔ شیر سب سے زیادہ مکار نہیں ہوتا، لومڑی مکار ہوتی ہے۔ چیتا سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے، لیکن شیر سب سے زیادہ تیز نہیں ہوتا۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ کون سی چیز بناتی ہے؟ وہ اس کی سوچ بناتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شیر ہوں اور بادشاہ ہوں، اور اسی نظر سے سب کو دیکھتا ہے۔ جب ہاتھی شیر کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں شیر ہوں، میں طاقت میں زیادہ ہوں، لیکن وہ یہی سوچتا ہے کہ میں سارا کام نہیں کر سکتا، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن شیر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے اور وہ جنگل کا بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ امت مسلمہ، جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، حالانکہ امت مسلمہ نظر تو کہیں نہیں آتی کہ کہیں امت کا وجود ہے۔ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری سوچ، جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہوا ہے، تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سوچ ہم سے چھپ گئی ہے۔ کیسے چھپی؟ کن لوگوں نے چھپائی؟ میں نہیں جانتا، لیکن بات یہی ہے کہ یہ سوچ ہم سے چھپ گئی، ہم اس سوچ پر کاربند نہیں رہے ہیں، اس لیے آج دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر رحم کرے اور ہمیں اس سوچ پر آنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بات شروع کی تھی میں نے خانہ کعبہ سے۔ خانہ کعبہ مرکز ہے، قبلہ ہے،
उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ और अंदाज भी हैं, उसके कुछ और चीज़ें भी हैं जो खाना काबा के मुतल्लिक है। देखो, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक लाइन में लिखा जाता है। एक हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह का है और दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। कुछ सिफात में ये बराबर हैं, जितने हरफ ला इलाहा इल्लल्लाह के हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के उतने भी हरफ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, यानी इनमें मुमासलत पाई जाती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वरफ़ा कला का जिक्रक, वरफ़ान अला का जिक्रक, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, और बुलंदियों की आखिरी इंतहा जहाँ से इलाहियत रबूबियत शुरू होती थी उस वक्त तक, उस जगह तक पहुँचा दिया। यानी जो अबद की मंजिलें हैं वो सारी मंजिलें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तय करा दी। सामईन, ये कुछ मैंने सवालात उठाए हैं जो आपको सोचने की दावत देंगे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप में सोचने की आदत पड़े और आप सोचें और सवाल करें। जब आप सोचेंगे सवाल पैदा होंगे, जब सवाल पैदा होंगे तो उनको हल करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह दीन की मुकम्मल समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़ वस्सलाम।